صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت تھی کہ جب کسی سے ملاقات کرتے تو السلام علیکم کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کا مقصد ایک دوسرے کو سبق یاد کرانا ہوتا تھا، نئے سرے سے عزم نو کرنا ہوتا تھا۔ اس سورت کے مضامین ایک دوسرے کو یاد کرانا مقصد تھا۔ سورہ بڑی معروف ہے اور قرآن مجید کی جو الفاظ کے لحاظ سے مختصر صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھا کے کہا والعصر، محبوب مجھے تیرے پاکیزہ زمانے کی قسم ہے، محبوب تیرے خوبصورت وقار والے، خلوص والے، پاکیزہ بھائی چارے والے تیرے زمانے کی مجھے قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ مطلق فرمایا، تاکید لگا کے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ یا اللہ سارے، فرمایا الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، کون؟ جن میں چار خوبیاں پائی جائیں۔ الا الذین آمنوا، ایک تو وہ ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک اعمال کریں۔ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، اور پھر چپ نہ کر جائیں، وتواصوا بالحق، پھر حق بات کا اعلان کریں۔ ایمان لائیں، عمل صالح کریں، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ سارے بولیں گے تو اعلان بھی ہوگا، اسے تھوڑی ہوگا کہ ایک دو آدمی اعلان کرے تو دنیا جاگ جائے۔ حق بات کا اعلان کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا حکم کیا ہے؟ آپس میں حق بات کی تلقین کرو، اور حق بات کی تم تلقین کرو، اور پھر تمہیں کوئی کہے کچھ نہ، پھر تم پہ ظلم نہ ہو، پھر تمہیں ستایا نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تم بڑے پاک صاحبزادے، پیرزادے، علامہ صاحب، سیاستدان، بیوروکریٹ بن کے بڑی ایک طرف ہو کے آرام سے زندگی گزارو سارے، تم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وتواصوا بالحق، جب تم حق بات کی نصیحت کرو گے پھر تکلیف آئے گی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرنی ہے۔ وتواصوا بالحق، ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، اور پھر رستے میں تکلیف آئے گی، آزمائش آئے گی، پھر کیا کریں؟ وتواصوا بالصبر، پھر صبر کی تلقین بھی کریں۔ یہ قرآن مجید نے چار شرطیں لگائیں، فرمایا جس بندے میں یہ چار خوبیاں پائی جائیں گی اسے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ مسلمان کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات، یہ قرآن کی فکر کے خلاف ہے کہ اپنی فکر کرو۔ برما کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے بات نہ کرو، اپنی فکر کرو۔ یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے، یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمنوا اور عاملوا الصالحات پہ بات ختم ہو گئی، پھر بات آگے نہ چلتی۔ جب کہا گیا وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے۔ اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا، تو نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، ختم ہو گئی۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بستی میں 2 3 4 نیک لوگ رہتے تھے۔ میرے پیارے کریم رسول فرماتے ہیں 3 4 بڑے پرہیزگار، متقی، صاف ستھرے صوفی صاحب، درویش صاحب، علامہ صاحب، بڑے جو کہتے تھے بالکل جی میں کوئی بات نہیں کرتا، کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا، میں تو بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی مرے کوئی جیے۔ بڑے نیک، صاف ستھرے، پرہیزگار، باقی ساری بستی گناہ کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے کچھ عرصے تک مہلت دی، پھر مشیت خداوندی، اللہ کا قانون حرکت میں آیا تو کہا جبریل ساری بستی تباہ کر دو، تباہ کر دو۔ اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہماری سیاسی چالیں صحیح چل رہی ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا جبریل انہیں تباہ کر دو۔
حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی مولا وہاں تو تیرے 3-4 بڑے نیک بندے بھی رہتے ہیں، بڑے پرہیزگار، سچ بولنے والے، دیانتداری والے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب، بڑے خوبصورت، ان کا کیا کریں؟ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا، سب سے پہلے انہیں سب سے پہلے، اور الٹ دو بستی، پہلے ان کا نمبر لگاؤ۔ یا اللہ ان کی کیا غلطی ہے؟ تو غلطی سن لے، غلطی یہ ہے کہ انہوں نے 2 صفتیں پیدا کی ہیں، اگلی 2 پیدا کیوں نہیں کی؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پہ روک کیوں گئے، آگے کیوں نہیں بڑھے؟ اللہ کریم نے فرمایا جبریل دیکھو نا، میری نافرمانی ہوتی رہی اور ان کے چہرے پر کبھی شکن تک نہیں آیا، لوگ میرا قانون توڑتے رہے، انہیں کبھی برا ہی نہیں لگا، گناہ دیکھ کر کبھی خیال ہی نہیں آیا بدلنے کا۔ میرے بھائی امت مسلمہ اپنے لیے تو آئی نہیں دنیا میں، نبی پاک کی اس لیے تھوڑے آئے تھے کہ پیسے کمائیں، دنیا داری کریں، جھوٹ سچ ماریں اور رخصت ہو جائیں، بچے پیدا کریں۔ یہ کام تو ہندو سکھ بدھ مت سارے کر رہے ہیں، تو فقط اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں امتوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تمہیں لوگوں کی امامت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اے نوجوان مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے، وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے کبھی سوچا ہے تو کیا ہے؟ پتہ ہے تجھے؟ روزی کماؤ، روٹی کماؤ، اور اب تو بہت سارے لوگ جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، دائیں بائیں فراڈ کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، خول بنا لیا اس میں بند ہو گئے، باہر ہی نہیں نکل۔ اپنے ملک کی سوچو، اپنی بات کرو۔ علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا؟ اقبال نے، یہ سنو جو لوگ کہتے ہیں پہلے پاکستان، برما کے مسلمان بعد میں کشمیر کے مسلمان، پہلے سنو اقبال کیا کہتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا کون ہے؟ وطن کی محبت ایمان کا حصہ، اس میں شک نہیں، لیکن اگر اسلام سے پہلے وطن آ گیا تو اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ فرماتے ہیں جو وطن اوڑھ لیتا ہے اس نے اپنے مذہب کو دفن کر دیا۔ سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، سب سے پہلے نبی پاک کا فرمان ہے، سب سے پہلے امت مسلمہ ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور اقبال کہنے لگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں، کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ قوم کس سے ہے؟ پاکستانی ہونے سے، پنجابی ہونے سے، سندھی بلوچی پٹھان ہونے سے؟ نا، قوم مذہب سے ہے، اور مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب نہ ہو اور بندہ زندہ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کافر نے اصل میں جاگ ہی نہیں رہا، میں جاگتا ہی نہیں، میں جیب کی سوچتا ہوں، مسجد کی سوچتا ہوں، خانقاہ کی سوچتا ہوں، مدرسے کی سوچتا ہوں، دکان کی، سارا دن تو اس چکر میں لگا رہتا ہوں لوگوں کو ثابت کرنے میں کہ میں صحیح ہوں باقی غلط ہے۔ میں تو اپنی ذات کے خول سے اٹھ ہی نہیں رہا، اور مجھے یہ اندازہ ہی نہیں کہ لیبیا سارا کٹ گیا، مصر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ شام، جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکے اور مدینے کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ برکتیں ملک شام میں رکھی ہے، اور حضور نے فرمایا جس نے ہجرت کرنی ہو وہ شام جائے۔ اتنا اعلیٰ ملک سارا کٹ گیا، 4-4 ہزار لوگ ایک دن میں قتل ہو گئے، اور میرا گھر آباد ہے نا، کوئی حرج نہیں، وہ کٹتے ہیں تو وہ دور ہیں، کٹتے رہے۔ فلسطین میں ہمارے ہاں معراج کی محفلیں بڑی جم کے ہوتی ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اقصیٰ کا نام لینے والوں تو مسجد اقصیٰ کہتے ہو تو تمہیں اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح مسجد اقصیٰ کدھر ہے؟ اور اب تو میری طرح کے مولوی آدھی حدیث سناتے ہیں
کہتے ہیں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا ثواب، حرم شریف میں پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب۔ مولانا حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی، کھولو تو صحیح کنز المال، پڑھو مسند امام احمد بن حنبل، حدیث تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی 25,000 کا ثواب، اور میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی 50,000 کا ثواب، اور اللہ کے گھر بیت اللہ جس نے پڑھی 1,00,000 کا ثواب۔ مسجد اقصی کا تو ذکر ہی چھوڑ گیا ہے، کیوں؟ وہ مسجد جس کی طرف منہ کر کے 15 سال میرے نبی پاک نے نماز ادا کی۔ کس نے؟ بولیے گا۔ 15 سال تک، 2 ہجری میں 13 سال مکے میں، 2 سال مدینے میں، مسجد اقصی کی طرف جدھر منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نماز پڑھتے رہے۔ آج وہ مسجد یہودی کے قبضے میں، کئی جمعے تالا رہتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی۔ مجھے کیا لگے اس بات سے، میری مسجد میں تھوڑی لگا ہوا ہے۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ بھائی یہ وہ دور ہے جس دور میں ذرا سی بھی کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو عالمی میڈیا پہ بات جاتی ہے، موبائل جیبوں میں فوراً تصویریں کیش ہوتی ہیں۔ میں اور آپ، ہمارا اس قوم سے تعلق ہے جس قوم کے بچے کٹ گئے، ذبح ہو گئے، عورتوں کے پستان کاٹ کے برما کے بدھوں نے ان کے کباب بنا کے کھا لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں انہوں نے لٹکا ڈالی۔ اور یہاں میں حکومت کی کیا بات کروں، یہاں کسی سیاستدان کو مکھی کاٹ جائے تو ہمارے پھٹے آباد ہو جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے۔ ہمارے اپنے لوگ، عام آدمی نہیں بات کرتا، عام آدمی نہیں نکلتا، عام شخص کو فکر ختم ہو گئی۔ میری بھائی سب سے بڑھ کر بہترین مسجد کے خطیب امام حسین تھے۔ مسجد نبی سے بڑی بھی کوئی مسجد ہوگی جس ممبر پر رسول پاک بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کے آستانے سے بڑا بھی کوئی آستانہ ہوگا جس کی سجادگی امام حسین کے پاس تھی۔ کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق، ہمیں کیا لگے، جو مرضی ہوتا پھرے۔ امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے، زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا۔ اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے۔ اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا، لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا۔ امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے نا۔ امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں۔ مجھے کوفہ، دمشق، مصر کے لوگوں کو بچانا ہے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام، میدان میں نکلے، کس کے خلاف؟ بولے کون تھا یزید؟ مسلمان تھا۔ اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے، جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کہا۔ جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جوش خطابت نہیں، میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں۔ امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے، سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو۔ امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے، شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک، پر بات تو سچی ہے نا۔ امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے، جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا، لیکن شرابی کو برداشت، بے حیا کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی، اپنی جیب سے فلیکس سے چھپوا کے
ظالموں جابروں بدماشوں کو ووٹ دیتے ہو؟ امام حسین کو تیری دیگ کی ضرورت ہے جو تو 10 محرم پہ پکاتا ہے؟ چاولوں کی ضرورت ہے جو تو نے 9 محرم کو پکائے؟ ان کو اس بریانی کی عادت تھی جو تو نے پکائی ہے؟ میرے گھر میں فلاں MNA MPA صاحب آ گئے تھے، امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا، اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا، جتنے پیسے کہو گے دے دوں گا، جتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا، جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جائے، مجھے نہ چھیڑو۔ آپ نے فرمایا نا، مسجد مدرسے اس وقت آباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد آباد، پھر مدارس کی آباد کاری ہو ہی نہیں سکتی۔ میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں؟ امام علی مقام کھڑے ہوئے، پر میں کیا کروں؟ حکومت کیا کروں؟ حکومت سے کیا کروں؟ اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو 10 محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں۔ اگر 9-10 محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے، وہ نوجوان اگر سگریٹ کا، شراب کا، بدماشی کا عادی ہو تو حضرت علی اصغر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا؟ وہ تو نکلے تھے عریانی اور فحاشی کے خلاف، اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو تاڑتا ہو تو حضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج یزیدی طریقوں پہ عمل کر رہی ہے، جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے، جو ساری رات بے حیائی، فحاشی اور عریانی میں لگی رہتی ہے، ان لوگوں کے لیے جان دے دی۔ اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ، اور 10 محرم کو دیگ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں۔ نہ بھائی، نہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ امام علی مقام میدان میں نکلے، ڈٹ کے نکلے، اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے، میرا وطن مدینہ ہے، پر مدینہ بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے۔ تو پاکستان کی بات کرتا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا مدینے کی شریعت بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے، اور تیرے تو بچے عام سے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، پر بچے بعد میں، نبی پاک کا دین پہلے۔ آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی باوقار ہوگی، اس کی بڑی عزت ہے، تو کہتا ہے بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا، لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی، جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے، سر کا بال ننگا ہو جائے، تو امام شورانی فرمایا کرتے تھے اگر مدینے میں کسی سید زادی کے سر کا بال ننگا ہوتا تھا تو سورج اپنا منہ چھپا لیا کرتا، سورج چھپ جاتا تھا بادلوں کی اوٹ میں، اور مدینے والے سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سید زادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا۔ ان شہزادیوں کا اتنا وقار، اور امام علی مقام نے فرمایا بیٹیوں کی فکر بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے رسول اللہ کا دین۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یاد رکھ میرے بھائی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں نکل کر پہلے مذہب کی بات کی، اور آج دین نبی دا بانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے دے آکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر، میں کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے، معصوم بچے، معصوم۔ آج تک کدھر ہے تمہارا اقوام متحدہ؟ بلاؤ نا اسے۔ بھیک مانگتے پھرتے ہو کافروں سے، بھیک مانگتے ہو۔ بچہ شام کو گھر نہ آئے تو ماں دروازے پہ نظر لگا کہتی بیٹے ٹائم پہ آ جایا کر، مجھے نیند نہیں آتی، وقت پہ۔ برما کی اس ماں سے بھی جا کے پوچھو جس کا بچہ پلٹ کے آئے کوئی نہیں، آیا ہی نہیں، اس سے بھی پوچھو۔ بچے نے آدھی رات کو روٹی مانگ لی، فالج زدہ ماں، وہ فالج تھا، وہ رینگتی ہوئی اٹھی اور اس نے اپنے لال کو روٹی پکا کے دی۔ باپ کہتا رہا چل چھوڑ، سو جا بیٹے تیری اماں۔ اس نے کہا نہیں مجھے نیند نہیں آتی، بیٹا بھوکا ہے۔ اس ماں سے بھی کبھی پوچھ، اس ماں سے جو بنگلہ دیش کے خیمے میں بیٹھی ہے، تو BBC لندن کا رپورٹر کہتا ہے کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہتی کوئی بھی نہیں،
चलो 2 दिन के बाद ही सही मेरे बेटे को एक रोटी दे जाया करो। ये रोटी मांगता है मुझसे, मैं किधर से लाऊं? ये लवारस कौम है, मैं हुक्मरान से जाके बात करूं? जब मेरा अपना नमाजी मुसलमान कहता है पहले पाकिस्तान के बच्चे तो पाल लो, मेरे भाई तुझे खबर ही नहीं। ये तो जाना तो कभी गुंबद खजरा पे, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मन अज़ा मुस्लिम फ़क़द अज़ानी, फरमाया जब मेरा मुसलमान तकलीफ़ में होता है तो मैं गुंबद में तकलीफ़ में होता हूँ, मुझे दर्द होता है, मुझे अज़ियत होती है। पूछ जाके महबूब पाक से, मेरे अजीज़ किसी को गम ही नहीं इन लोगों का, किसी को परवाह ही नहीं, कुछ सोचता ही नहीं इनके बारे में। मैं अपने घर में मस्त हूँ, आप अपने घर में मस्त हैं। मेरे रसूलुल्लाह की उम्मत लुट गई सारी, जगह जगह तबाही। 1 इंच धरती पर ज़मीन ऐसी नहीं जो काफिर की हो और खून बहता हो। एक रेमंड डेविस अमरीकी कुत्ता यहाँ बंद था मुसलमानों के कत्ल में, उन्हें अपनी कौम की इतनी फिक्र थी वो रातों रात छुड़ा के ले गए। लेकिन मेरी और तेरी बहन आफिया सिद्दीकिया सालों से बंद है। तड़प के पूछा है मुसलमानों ने कि उसकी गलती तो बताओ, उसका कसूर नहीं पर वो बंद है। कोई नहीं बात करने वाला, कोई नहीं। मस्जिद जाने जुमा तो पढ़ाना है, उसमें गर्ज नहीं, दर्द है कि नहीं क्या, उसमें तो इतना पता है 1 घंटे तकरीर है करनी है। पीर साहब सुबह से शाम तक तावीज़ लिखते हैं, सियासतदान सुबह से शाम तक जनाजा भी तब पड़ता है कि मुझे वोट मिलेंगे। ताजर कहता है बस दुकान चलनी चाहिए, मर जाए मेरी तरफ से सारी दुनिया, बस करो, इस खौल से बाहर निकलो। ऐ नौजवान मुस्लिम, कभी ये तदब्बुर भी किया तूने, तू कौन सा करतू है जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा? तूने सोचा ही नहीं कभी, तुझे कभी खबर ही नहीं हुई कि ये किस कदर बड़ा काम था? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जागो। मैं दुआई देता फिरता हूँ, मैं कहता हूँ जट बन के बड़ा जी लिया, बट राई अंसारी बन के बड़ा जिया, बस कर दो, बस कर दो। अब मुसलमान बन के जीने से, अब अपनी पहचान रसूलुल्लाह की गुलामी बनाओ। अब कहो पहले दीन, बाकी हर चीज बाद में, बस करो, बहुत हो चुका हमारे साथ, अब थोड़ा जागो। मैं बहुत सारी बातें दिल में लेके आया था जो आपसे करनी थी, पर ये लफ्ज़ हैं कि टूटते ही जा रहे हैं। बात है कि सिमत का तायुन ही नहीं हो पा रहा। मेरे भाई, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ लगता है रब भी नाराज़ हो गया है और हमें मनाने का तरीका भी भूल गया है। ना हमारी मस्जिदों में तहज्जुद पढ़ी जाती है, ना किसी को नमाज तौबा याद रही, ना कोई इस्तिस्का वाला है, कोई नहीं। जो पीर साहब के पास जाके बैठता है थपकी देते हैं, कहते हैं जा तेरा काम हो जाएगा, मौज कर। कभी नहीं को कहता तौबा भी कर, इस्तिगफार भी पढ़, ये दाढ़ी पूरी कर, दीन रसूलुल्लाह का इसकी तरफ तू तवज्जो कर। कोई तबलीग ही नहीं करता, सारे फूका फाकी पे लग गए हैं। कोई ख्याल ही नहीं आ रहा किसी शख्स को कि हमारी तबाहियों का सबब क्या है। इलाका तक का बरस फतह हुआ, तमाम लोग नारे लगा रहे हैं। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी कोने में बैठ के रोने लग गए। मुसलमानों को फतह मिली, सब लोग नारे लगा रहे हैं, खुशी हो रही है कि इलाका फतह हो गया। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रोने लगे और तड़प के रोए। लोगों ने कहा अबू ज़र क्यों रोते हो? आप फरमाने लगे ये लोग बरसों से काबज़ थे इस शहर पर, ये जिन लोगों से आज हमने लिया है ये बरसों से, दिल के कानों से खुद सुनने वाली बात है। फरमाने लगे ये बरसों से काबज़ थे, इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है तो आज इलाका इनके हाथों से निकल गया है। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि खुदाया कहीं हमसे भी नाफरमानी ना हो और ये हमारे हाथों से भी ना निकल जाए। शाम निकल नहीं गया हमारे हाथों से, लीबिया निकल गया, मिस्र निकल गया, इराक निकल गया, अफगानिस्तान निकल गया। और अगर देखो तो बिला वास्ता हर जगह काफिर का डेरा, वो रो रहे हैं, कहते हैं जब कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है तो इलाके निकल जाते, तड़प रहे हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई नहीं रोया मिस्र के जाने पर, कोई नहीं रोया लीबिया की तबाही पर, शाम के बच्चों पे कोई नहीं रोया। हम लोग यहाँ ईद मनाते रहे, ईद पर लोग नए कपड़े लेते रहे और बर्मा के मुसलमानों को कफन तक नसीब ना हुआ। कोई नहीं तड़पा इन लोगों पर, किसी को ख्याल नहीं आया। साहब इमाम आली मकाम की फिक्र को समझो, इस पर गौर करो, बस कर दो, नींद बड़ी लंबी हो गई, अब उठो इस बेदारी से, उठो।
جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو ملک چھن جاتے ہیں، اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہا ہے، باری باری تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے، وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے، اب خواب غفلت سے اٹھ جاؤ، آگ پیروں تک آ گئی ہے، ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رو کے فرمایا کرتے تھے جب تم نافرمانیاں کرو گے تو علاقے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ سو نکل گئے۔ غوث اعظم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے، مولا علی شیر خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا، امام علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگیں ہو چکی، اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، علاقے چھن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رب کو منایا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، مسلمان پہ ایک 5 وقت کی نماز ہے، وہ بھی بوجھ ہے، 2.5 گھنٹے کی تقریر، 5 منٹ کی جماعت میں لوگ بھاگتے پھرتے ہیں، بڑا مشکل ہے۔ آج تک مسلمان ایک 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، ابھی تک۔ وہ مسلمان کہاں سے آئیں گے جو رات کو رویا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے روتے تھے تو سویرے اللہ کافر کے مقابلے میں اتنی مدد کرتا تھا کہ 10 مسلمان لاکھوں کو بھگا دیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ مدد کس کی شامل ہوتی تھی؟ بول کے بتائیے، کون مدد کرتا تھا؟ کیونکہ دیکھیں نا، یہ ہمیں طریقہ بتایا نبی پاک۔ اللہ حضور سے راضی تھا کہ نہیں؟ یار اس پہ جلدی جلدی بولو، اللہ راضی تھا نا؟ تو بدر کی رات حضور کیا کرتے رہے ساری رات؟ ساتھ نہیں تھا اللہ؟ وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غار ثور سے، ان اللہ معنا، محبوب کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے۔ وہاں تھے محبوب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہاں سے اللہ ساتھ تھا، پر ساری رات، بدر کی ساری رات۔ اور دعا کا رنگ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ یہ میرے 313 ہیں، میں کل کمائی لے کے آ گیا، اے اللہ میری کل کمائی ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا، اے اللہ مدد فرما۔ اور حضور مناتے ہیں رب کو، کہتے ہیں یا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا تو مدد کرے گا، یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا تو کامیابی دے گا، یا اللہ تو نے ساری رات مناتے گزر گئی، ساری رات۔ صبح کا اجالا چمکا تو حضرت ابوبکر فرماتے اتنا لمبا سجدہ کیا، حضور سجدے میں تھے، میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا، میں سجدے کی حالت میں ہی حضور پر لیٹ گیا، لپٹ گیا۔ میں نے کہا محبوبہ سر اٹھائیں، وہ دیکھیں اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے، اٹھائیے سر۔ حضور نے اللہ کو منایا، نبی پاک منایا کرتے تھے، ہم اب سجدوں میں بھی نہیں جاتے، اتنی سو گئی امت، سجدوں تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے، ہم خالی نعروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے۔ لوگ جب روتے تھے، بوڑھے لوگ سجدوں میں، اور عالم فاضل صوفی کی تو کیا بات ہے نا، وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں کہ جس کے صرف سفید بال ہو جائیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تو ان کی بڑی عزت کرتا ہے، ان کی بڑی۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا گناہگار مومن بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اسے خالی نہ لوٹانا، مجھے شرم آتی ہے اسے خالی۔ پر تو اٹھاتا ہی نہیں، تو اسے مناتا ہی نہیں، تو کبھی لپٹا ہی نہیں، تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ آ میں تجھے لے جاؤں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی، کافر بلا رہا تھا آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ مقابلے میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیے، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑائے، آگے دریا آ گیا، کوئی پل نہیں، کوئی شے نہیں، اسلام کی عزت کا سوال ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہیں، آنا مہربانی کر کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں لانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ کہا اے اللہ مہربانی فرما اگر تو حضرت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں۔
صحابہ کہتے ہیں جناب سعد نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا فرما دیا. یار تو دعا بھی نہیں مانگتا. حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے. اب تو باتیں کر کے تبصرے کر کے ٹی وی دیکھ کے اپنی رائے قائم کر کے کمنٹس کر کے سو جاتا ہے، یہ بھی سوتا خشک ہو گیا. تو دعا تک نہیں مانگتا. فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا، اور جب اس کنارے نکلے حضرت سعد کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. ایک صحابی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے. تو حضرت سعد فرمانے لگے او دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا. تو کہتے ہیں کہ لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینک گئی. او بھائی ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا تھا. اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ صحابی کی سنے گا بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا، کسی جگہ نہیں کہا. پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا. مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، تو یہ کام بھی نہیں کرتا. میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے، پر اس طرف بھی توجہ نہیں. وہاں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو گھر جانا ہے، اتنی لمبی دعا، اور کمنٹس کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں. میرے بھائی دعا. صلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے، خبر آئی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا، بحری جہاز اسلحہ لے کے آ رہا ہے، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں. صلاح الدین ایک بزرگ تھے، ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو. میں بھی دعا کرتا ہوں. مسلمانوں کے پاس پہلے اسلحہ ہے، عیسائیوں نے اور منگا لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلحہ استعمال ہو. یہ بات کہی، بابا جی کو دعا کا کہا، خود مسجد اقصیٰ میں ساری رات روتے رہے. صلاح الدین ساری رات، ہمارا حکمران اسے ربنا آتنا فی الدنیا پوری نہیں پڑھنی آتی، اور اب تو ایسے پیر آ گئے میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے الا ماشاءاللہ. ساری رات صلاح الدین ایوبی روتے رہے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا، پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا. سویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلحہ لے کے آ رہا تھا دریا میں غرق ہو گیا ہے. صبح خبر آئی تو وہ شخص ایک آگے بابا جی سے کہنے لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا. تو بابا جی رو پڑے، کہنے لگے دریا میں غرق نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کی آنسوؤں میں غرق ہو گیا. اس کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی اس کے آنسوؤں میں. تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لیے، تو دعا بھی نہیں مانگتا. امام حسین میدان کربلا میں تھے. ایک راوی کہتا ہے 3 دن پانی بند رہا ہے، روٹی بند رہی ہے، پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی. دعا اور التجا 1 منٹ کے لیے بھی بند. حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی، یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما. دعا کا رستہ بند، تلاوت بند نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے، چھوڑ گیا. تو دعا تک نہیں مانگتا. دعا تو انقلاب برپا کر دیتی، دعا تو حالات بدل دیتی، دعا تو تبدیلی لے آتی ہے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، بس دعا دیتا، فقط دعا دیتا ہے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. تو بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا. پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگے مسلمان بنے. دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا، دعا کا رستہ اپنائیں. اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 باتیں فرمائی، کان کھول کے سن لینا. 2 باتیں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے آؤ مسلمانوں کو مارے، آؤ مسلمانوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں، ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں تم بہت زیادہ ہو. 56 اسلامی ملک ہے دنیا میں، کتنے بول کے بتا دو. اتنا سا برما ہے، کسی غیر مسلم کا کتا مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں. اور یہاں کہتی ہے اقوام متحدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے. تو بند کرو پھر سلامتی کونسل، تحلیل کر دو، اقوام متحدہ ختم کرو. اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے. اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں، کہتا ہے کہا ہے ہم نے اقوام متحدہ سے. اب تم اپنے لیے کافر سے بھیک مانگو گے؟
काफर से भीख मांगोगे? मेरे अजीज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफर एक दूसरे को बुलाएंगे मुसलमानों को मारे। या रसूलल्लाह हम थोड़े होंगे? फरमाया बहुत ज्यादा होंगे। हुजूर क्या होगा? फरमाया तुम्हें वाहन हो जाएगा। या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया दुनिया से प्यार हो जाएगा, मरने को दिल नहीं करेगा दुनिया से, और मरने को उस वक्त समझ लेना काफिर तुम पे हावी है। मैं अपना अंदाजा करूं, आप अपना करें। मुझे दौलत से कितना प्यार है और आपको कितना प्यार है। जाग के सुने ये लफ्ज रसूल पाक के सल्लल्लाहु अलैहि। हुजूर ने फरमाया जब तुझे दुनिया से प्यार हो जाए, दौलत से प्यार हो जाए, इक़्तिदार से प्यार हो जाए, और जब तुझे मौत बुरी लगने लगे, तेरा मरने को दिल ना करे, फिर काफिर तेरे ऊपर चढ़ आएगा। आज दौलत ही तो रह गई है, बाकी बचा क्या है? मैं अक्सर कहता हूँ शादियां नहीं होती, तिजारतें होती हैं। लड़की वाले कहते हैं कि लड़का जेवर कितना डालेगा, लड़के वाले कहते हैं लड़की जहेज कितना लाएगी। तिजारत, हर जगह दौलत, हर जगह पैसा, हर जगह सरमाया। जहाँ जिस मुआशरे में तिलावत बिके, नात बिके, तकरीर बिके, उससे ज्यादा और तबाही का मामला क्या होगा? मेरे अजीज, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के करीब दुनियादारी आ सकी? नहीं आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा तो लोगों ने दूध दिया, फरमाया पीछे करो। अबू बकर ने नेमतें छोड़ दी हैं। अब अबू बकर वो वाला काम करता है जो रसूल पाक ने किया। फरमाया ना दूध शायद पेश ना करो, जो मांगता हूँ बस वो दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बड़े मालदार थे। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास सहाबा किराम जमा होके आए। कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए? तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर हमने वो लोग देखे, हाजी सादक साहब को मस्जिद वालों ने कहा 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ानी है, तो हाजी साहब कहने लगे मेरा बड़ा सोहना गुजारा होता है, मैंने नहीं बड़े ने। हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह सहाबा इकट्ठे होके गए, कहने लगे उमर हुजूर के ज़माने में बज़ाहिर गुर्बत रही, जनाब सिद्दीक अकबर के ज़माने में गुर्बत, अब तो बड़ी रेल पेल है, बहरीन से लाखों का माल आता है, आपको बड़े बड़े सफ़ीर मिलने आते हैं, पर आप वही पुराना कुर्ता और वही तामत जो कई जगह से सी आपने, कई जगह से फटी। और हज़रत उमर एक दिन ईद की नमाज पढ़ाने गए थे तो नंगे पैर ही चले गए। लोगों ने कहा जूता, फरमाया टूट गया था यार, पहनने के काबिल नहीं था। फरमाया नंगे पैर आ गए हो, लोग क्या कहेंगे? फरमाया छोड़ो, उमर के पांव नंगे हैं लेकिन उमर के किरदार में तो कोई शक नहीं है, पैर ही नंगे है ना, क्या हुआ? छोड़ो इस बात को, कोई प्यार नहीं दुनियादारी से, दौलत से, कोई चक्कर ही नहीं। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबा ने इकट्ठे होके कहा, यह है उम्मत के बेदार होने के तरीके जो अर्ज कर रहा हूँ। कहा जनाब आप अब बड़ा माले गनीमत है, और जिस तरह हर सहाबी का हिस्सा है आपका भी हिस्सा है, तो एक नया कुर्ता ही डाल लें आप खरीद के। जब मशवरा हो गया सहाबा में तो कहने लगे उमर से बात कौन करेगा? नया कुर्ता पहनने की उम्र से बात किसको बुरा लगता है जी? नया कुर्ता कौन बात करेगा? हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा का इंतखाब हुआ। कहने लगे मौला अली की बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हज़रत अली को बुलाया गया, अर्ज़ की हुजूर मेहरबानी फरमाएं। हज़रत उमर से कहे नए कुर्ते के लिए, आप फरमाने लगे उमर मेरी बड़ी कदर करता है, बड़ी बात सुनता है, पर ये वाला काम नहीं मैं उमर से कह सकता, ये किसी और से कहो। तो कहने लगे आप रहनुमाई कर दे, किसको कहें? तो जनाबे अलीउल मुर्तज़ा फरमाने लगे अगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कहोगे तो उमर फ़ौरन मान जाएगा, वो मोमिनों की माँ है। सहाबा हज़रत आयशा के पास, अम्मा जी उमर को बुलाएं, उनको कहें बड़े बड़े सफ़ीर आए होते हैं, वही पुराने कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा ने पैगाम भेजा, फरमाया उमर को बुलाओ। उमर फारूक दौड़े हुए आए, पर्दे के पीछे हज़रत आयशा के पास घुटनों के बल, अम्मा जी देर तो नहीं कर आया मैं आने में? हुक्म हो, हुजूर के घर से पैगाम आया, बड़े बड़े सफ़ीरों को छोड़ के भागे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी उमर देखो जायज़ पैसे हों तो इस्लाम अच्छे लिबास से मना नहीं करता, अब बड़ा बड़ा माल आया है, अब तेरा भी हिस्सा है, तो सहाबाए किराम की ख्वाहिश है कि नया कुर्ता पहन लो, बड़े बड़े सफ़ीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज़ भी है, तो मना नहीं। हज़रत उमर में गर्दन झुका, जी अम्मा जी, जी
अम्मा जी अम्मा जी। हज़रत आयशा कहती है बात खत्म हुई, उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। कहती है मुझे कहने लगे अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफ़ा को दिन रात देखती थी, जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने हैं मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूँ, मैं पहन लूँगा, मैं तैयार हूँ, पर जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हज़रत आयशा कहती है मैं फूट के रोई, मेरा पल्लू आंसुओं से भर गया। फरमाती है मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा पल्लू आंसुओं से, मैंने कहा उमर तू जा तू ठीक है। फरमाती है उमर फारूक सलाम करके उठे, अमीरुल मोमिनीन चले गए, इस कोने में सहाबा छुपे हुए थे वो आए, अम्मा जी क्या बात हुई, तुम्हें फिर रो पड़ी। मैंने कहा क्या बताऊं, तुम्हें पुराने कुर्ते नज़र आते हैं, उसे मोहम्मद अरबी के जलवे नज़र आते हैं, उसे रसूलुल्लाह का रंग नज़र आता है, उसे वो गुलामी नज़र आती है। उमर को दुनिया से प्यार, और दुनिया से प्यार नहीं था, दुआ पता क्या थी, यूं झोली उठा के अल्लाह मरज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक वजअल मौत फी बलद हबीबिक। अल्लाह उमर को बिस्तरे वाली मौत ना देना, मौत शहादत की देना, और मैं मैदान में जाके नहीं मरना चाहता, मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत चाहिए, बाहर जाके नहीं, यही मैदान लगे मदीने में, यही मौत आए असबाब बना, मैं मदीना भी नहीं छोड़ना चाहता। ओ भाई इन लोगों को नहीं प्यार था। जनाब सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ तो जहर के असर से, वो जो आपको जहर लगा था, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कभी कभी वो जो सांप ने डसा था तो कभी कभी उसका असर आता था, बस अल्लाह ने शहादत देनी थी कभी कभी, वरना तो बड़ी शिफाएं थी। हज़रत उमर शहीद, हज़रत उस्मान, जनाब अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, हज़रत अब्बास, हज़रत साद बिन मुआज़, हज़रत अमीर हमज़ा, मुसअब इब्न उमैर। मेरे महबूब ने तो लिस्ट बनाई शहीदों की, लिस्ट बनाई शहीदों की। शहादत से प्यार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, प्यार किया शहादत से, इसीलिए तो काफिर उठ नहीं सका कि शहादत से हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जख्म लग गया, जंग से जिंदा आ गए लेकिन जख्म है, रो के कहने लगे महबूबा सारे शहीद हो गए, मैं ऐसे ही रह गया। हुज़ूर ने फरमाया नहीं, रब तुझे भी शहादत की मौत ही अता फरमाएगा। उसी जख्म में पर्दा हो गया। मेरे भाई हज़रत अमर बिन जमू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 4 बेटे लेके ओहद के मैदान में आए, कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं सारे ले आया हूँ, सारे ही कबूल हैं? मैं ठीक है। फिर खुद भी ज़रा पहन ली, एक टांग से लंगड़े थे, टांग छोटी थी। हुज़ूर ने फरमाया तूने क्यों लिबास पहन लिया है? कहा हुज़ूर मैंने भी तो जिहाद पे जाना है ना। हुज़ूर ने फरमाया तेरे 4 बेटे तो जा रहे हैं। तो कहा या रसूलल्लाह क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जा सकते? हुज़ूर लंगड़े अल्लाह को कबूल नहीं, मैं नहीं जा सकता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जन्नत तो तेरा इंतज़ार कर रही है। कहा हुज़ूर फिर मैं भी जाऊँगा, बच्चे जाएंगे तो मैं भी जाऊँगा। एक बीबी ओहद के दिन 3 साल का बच्चा लेके घर से निकली, बीबियों को कहती है मेरा खामन भी बदर में शहीद हुआ, भाई भी और बाप भी, आज हुज़ूर ने फिर बुलाया है, दिल करता था कोई जवान बेटा होता तो मैं पेश करती, पर अब मेरे पास ये 3 साल का ही है। बच्चा लिया मदीने में मस्जिद नबी में, हज़रत बिलाल से कहने लगी 2 मिनट हुज़ूर का दीदार चाहिए। नबी पाक आए, कैसे आई हो? कहने लगी महबूबा मैं शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा हूँ, मेरे पास अब जवान तो कोई नहीं, ये 3 साल का ही है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया ये करेगा क्या करेगा? कहने लगी हुजूर सुना है असला थोड़ा है, ढाल की ज़रूरत है, लोहे की ढाल होती थी, जब तलवार आती थी तो आगे की जाती थी। कहा महबूबा मेरा शहीद की अम्मा बनने को बड़ा दिल करता है, ये मेरा 3 साल का ले जाओ, जब तीर आपकी तरफ आया तो मेरा बेटा आगे कर देना, ये ढाल का काम तो देगा ना। हंसते हुए महबूब की आंखों में आंसू आए, बच्चे को पकड़ के सीने से लगाया, माथा चूमा, फरमाया जा तेरे साथ वादा है, कयामत के दिन तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा, वादा है तेरे साथ तुझे शहीद की। मेरे भाई
مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے۔ جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو، میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت، بڑی اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے، عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا۔ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، مسلمان بن کے جینا سیکھو۔ جب کوئی برادری پوچھے تو کہو میں محمدی ہوتا ہوں، میں مصطفی ہوتا ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں، باقی کچھ بعد میں ہوں۔ خدا را اپنے گھر میں پردہ کراؤ، خدا را رزق حلال کھاؤ۔ اگر پردے نہ ہوں، رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے اندر انقلاب برپا کرو، دین کے لیے جینا سیکھو۔ دین بڑا تڑپتا ہے، دین بڑا روتا ہے۔ رسول اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں، آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں، دین والے نہیں ملتے، دین کے درد والے نہیں ملتے۔ اپیل ہے آپ سے، آج رات 2 نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر دینا، ان کے لیے دعا ضرور کر دینا۔ اپنے آپ کو بیدار کرو، بیدار کرو۔ بھئی ہم تو آج تک اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہمارا چہرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا، تو داڑھی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں، نمازی بننے، مسجد آباد کرنے میں، مسلمان کہلانے میں بھی تک خوف ہے۔ تو بتلاؤ نا اس سے آگے بات کب چلے گی؟ جہاد کی بات تو بڑی آگے جا کے ہے۔ بدل جاؤ، رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو۔ یہی امام حسین کی سوچ ہے، یہی امام علی مقام کا پیغام ہے، اس کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ امام حسین ہمیں بتا گئے سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقعہ نہ ہونے پائے، کوئی شرابی، کوئی بے ایمان، کوئی لٹیرا کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا۔ ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، کسی نے کہا کسی ظالم نے میری سپورٹ کر، میری بات کر، تو اس نے کہا ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ محرم کے جو دن ہے یہ انقلاب کے دن ہے، رونے پیٹنے کے نہیں، انقلاب کے دن، جذبوں کی بیداری کے دن، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا جذبہ پیدا کرنے کے دن۔ اس کو اسی رنگ میں لو۔ اے خالق کائنات، اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما اور اپنے فضل سے ہمیں دلوں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت عطا فرما۔